یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک انگور کا درخت کہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ڈالیاں ہیں، اور وہ ڈالیاں جن کے اوپر پھل لگتا ہے۔ یعنی ہم یسوع مسیح کے بطور اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کے بدن کا ہم ایک اہم حصہ ہیں۔ جس طرح ڈالیاں ہیں، اگر ہم بیل کو دیکھیں تو بیل خالی ایک بالکل ایک تنا سا، باریک سا تنا سا ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب شاخیں بکھری ہوتی ہیں تو ان شاخوں کے اوپر پھل لگتا ہے، یعنی وہ شاخیں جو ہیں وہ اس بیل کا حصہ ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، یہ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بیل کے اوپر جتنی بھی شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری بہت اہم ہیں، ساری بہت اہم ہیں، لیکن جن شاخوں پر پھل لگتا ہے وہ شاخیں اور ہی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ایک پھلدار پودا پاسٹر ہاؤس میں لگا ہوا ہے، اور میں اس کے اوپر جب پھل لگا ہوا ہے اور میں روز اس کو دیکھتی ہوں، اور خاص طور پر باقی شاخوں کو نہیں، جس کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے میں ان کو دیکھتی ہوں کہ ابھی تک قائم ہے، ابھی تک ساتھ لگا ہوا ہے، ہم اس کو کھائیں گے، ہم اس کی بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہیں، تو پھر دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف اس وقت کے لوگوں کی فکر تھی، آج بھی وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور اس وقت وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں، پیوستہ رہیں، تاکہ کیا ہو کہ ان کی زندگیوں میں پھل پیدا ہو۔ اب جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو پھلدار پودے ہیں ان کے اوپر پھل لگے، ہم سارا سال موسم کا انتظار کرتے ہیں، جو گرمی کے موسم کے پودے ہیں ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب گرمی آئے گی تو یہ ہمیں پھل دیں گے۔ جو سردی کے موسم کے پودے ہیں ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کیسے سردی کا موسم آئے گا، جب موسمی ہیں، مالٹے ہیں، کینو ہیں اور بہت سارے پھل ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ جب ان پودوں پر لگیں گے تو ہم ان کو کھائیں گے، ہم ان سے آسودہ ہوں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا درخت کہا ہے، اور خدا باپ کو باغبان کہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغبان کا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی دینا، سپرے کرنا، کھاد ڈالنا، اس کی کیاریوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کھودنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے گرد کھالا کھودنا تاکہ ان کو وقت پر پانی مل سکے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اگر باغبان ہے تو اس کو اپنے پودوں کی اور پھلدار پودوں کی کس قدر فکر ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو مجھ میں پھل لاتی ہے اسے وہ کاٹ، جو مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے۔ اور تقریباً ہر نئے سال کے موقع پر ہم ایک درخت کی ہی تمثیل سیکھتے ہیں، اور پھل نہیں لاتے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ قائم نہیں رہتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں سے کٹ جاتے ہیں۔ اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا مطلب کہ جو اس کے ساتھ ادھر ادھر کی شاخیں ہیں وہ ختم ہو اور وہ بڑھے اور زیادہ پھل لا سکے۔ اور دیکھیں کہ جن پودوں پر، پھلدار پودوں پر ڈالیاں پھل نہیں لاتی وہ سوکھ جاتی ہیں، اور جب سوکھ جاتی ہیں تو ان کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بلکہ ان کو اگر ہاتھ سے ہی توڑا جائے تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بے پھل زندگی ایک انسانی زندگی کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر آج بھی لوگ جو بے پھل زندگی بسر کرتے ہیں، جو کلام سے خالی لوگ ہیں، جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، وہ بے پھل اور سوکھی ہوئی اور ناکارہ ڈالیوں کی مانند ہے۔ بہت ساری، اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا آج جائزہ لے لیں کہ اگر خدا نے مجھے جس سن میں پیدا ہوئی یا پیدا ہوا تھا اس سے لے کر 2024 تک مجھے زندہ رکھا ہے، سلامت رکھا ہے، تو اپنا جائزہ لیں ہم کہ میں کیسی ڈالی ہوں۔ یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، خدا باپ
باغبان ہے، وہ ہماری آبیاری بھی کرتے ہیں، وہ وقت پر اپنے خادموں کو بھیجتے ہیں، وقت پر کلام ہم تک پہنچتا ہے، لیکن کیا ہم نے کلام کو اپنی زندگی میں رکھا ہے یا نہیں؟ میں پتہ نہیں مجھ میں کتنی کمزوریاں ہیں، بشری کمزوریاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، لیکن میں آبزرو کرتی ہوں، اپنے آپ کا جائزہ لیتی رہتی ہوں اور لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں، لوگوں کا مشاہدہ کرتی رہتی ہوں، اور کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت روحانی ہیں، ہم بہت کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم بہت دعا کرنے والے لوگ ہیں، یا میں بہت دعا کرنے والی ہوں، میں بہت دعا کرنے والا ہوں، میں بہت کلام پڑھنے والا ہوں، لیکن ہماری زندگیاں کلام سے خالی رہتی ہیں، کیونکہ ہم کلام تو سنتے ہیں، کلام پڑھتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے پھل ظاہر نہیں ہوتے، اور ہم ایک سوکھی ڈالی کی مانند نظر آتے ہیں، جس کی اگر ہمیں درخت پر وہ سوکھی ڈالی پسند نہیں ہے جو ہم نے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں یا کہیں اور لگے ہوتے ہیں، اگر ہمیں پھلدار پودے پر سوکھی ڈالی پسند نہیں، ہم اس کو کاٹ ڈالتے ہیں یا اس کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا کو بھی سوکھی ڈالیاں پسند نہیں، خدا کو بھی بے پھل زندگیاں پسند نہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے رہنا چاہیے کہ میں کیسی ڈالی ہوں، میں خدا یسوع مسیح کی بیٹی اور بیٹا ہوں، اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم، لیکن کیا ہم لے پالک ہونے کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا میری زندگی، اگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں آسودہ کرتا ہے، پھلدار درخت ہمیں آسودہ کرتا ہے، ہم اس کا پھل کھاتے ہیں، اور طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، رسیلے ہم پھل کھاتے ہیں، لیکن کیا میری زندگی سے، میری شخصی زندگی سے کبھی کچھ سیر اور آسودہ ہوا ہے؟ اگر میں کلام پڑھنے والا ہوں، اگر میں کلام پڑھنے والی ہوں، اگر میں خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں، اگر میں خدا کے ساتھ چلنے والی ہوں، اگر میں خدا میں مگن رہنے والی ہوں، اگر میں خدا میں مگن رہنے والا ہوں، تو میرے اندر کیا کلام کا پھل ہے؟ ہم ہمیشہ کتنے پھلوں کا ذکر کرتے ہیں کلام مقدس میں سے؟ 9 پھلوں کا۔ اگر میرے ساتھ مل کے آپ دہرا لیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، اور بس۔ ایمانداری، تحمل، صبر، اور نہ جانے کتنے پھل ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہونے چاہیے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ظاہر کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، ہمارے اپنا چرچ کے اندر نہیں ہے، ہماری کلیسیا میں نہیں ہے، ہمارے کمپاؤنڈ میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے تعلقات کی جگہ پر نہیں ہے، ہمارے کام کاج کی جگہ پر نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، تو ہم بے پھل ڈالیاں ہیں جو اس کو پسند نہیں ہیں، جن کو وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے اور پھینک دیتا ہے۔ پھینک کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس درخت کو بھی کیوں خراب کرتی ہے، اس کی خوبصورتی کو بھی کیوں خراب کرتی ہے؟ اگر انسانی زندگی کو دیکھیں تو ہم بظاہر سوکھتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم کہیں آگ میں پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کی حضوری میں سے نکال دیے جاتے ہیں اور ہماری زندگیاں بے پھل رہتی ہیں۔ اور کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو بڑا پھل ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہے، شاید ہمیں جاب بھی مل گئی ہے، لیکن بہت ساری پھل ہیں جن سے ہم محروم
رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس اطمینان نہیں ہوتا، ہمارے پاس عزت نہیں ہوتی، ہمارے پاس اور نیکی نہیں ہوتی، ہمارے پاس پاکیزگی نہیں ہوتی، ہم اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتی۔ اور آج 2024 کے آخری دن میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح میرا انگور کا حقیقی درخت ہے، خدا باپ جس کے ہاتھ کی میں کاریگری ہوں، جس نے مجھے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، جو میری صورت سے واقف ہے، جو میری دل سے واقف ہے، جو میرے خیالوں سے واقف ہے، جو میری سوچوں سے واقف ہے، وہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میں کیسی ہوں۔ اب دعا کریں، کلام کو اپنے لیے مانگیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو ہماری بے پھل زندگی ہے وہ پھل میں تبدیل ہو جائے۔ مالی وہ سوکھی ہوئی ڈالی فوراً نہیں کاٹتا، وہ پانی دیتا ہے، وہ سپرے کرتا ہے، شاید یہ بھی باقی ڈالیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، شاید یہ بھی ہری ہو جائے، شاید اس پر بھی پھول لگیں، شاید اس پر بھی کلیاں لگیں، شاید اس پر بھی پھل جو ہے وہ لگے۔ اور خدا بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی صبر کرتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ یسایہ 46 میں باپ کو دیکھیں، اس کی 4 آیت سے، تو وہاں پر خدا باپ قوم بنی اسرائیل سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بتوں کو اٹھائے پھرتے ہو، اپنے گدھوں پر لادے ہوئے پھر رہے ہو، وہ کبھی جھکتے ہیں، کبھی آپس میں ٹکراتے ہیں، وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ تم نے ان کا بوجھ اپنے گدھوں پر لاد دیا ہے۔ لیکن میں وہ خدا ہوں، اے یعقوب، اے اسرائیل کی نسل، اے پوری نسل، اے پوری قوم، میں وہ خدا ہوں جو تمہارے ماں کے پیٹ میں خلق ہونے سے پہلے ہی تمہیں لیے پھرتا، اور تمہارے سر کے بال سفید ہونے تک تمہیں محفوظ رکھوں گا، اور لیے پھروں گا، اور اٹھائے پھروں گا، اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھروں گا۔ خدا وہ خدا ہے۔ اور جب اس نے وعدے اتنے کیے اور اس کی قوم بے وفا ہی رہی۔ ابھی ہم نے زبور بھی گایا، ہاں 40 ورے ریا سا میں اونا نال بیزار، وہ آج بھی اپنے لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے، ان کے رویوں سے، اور خدا نے ان کی زندگی میں طرح طرح کے معجزات ان کو دکھائے، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی بادل کی صورت میں، خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ لیکن پھر بھی وہ خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں میں بت لیے پھرتے تھے، اور خدا نے کہا کہ یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں تو تمہارے پیٹ میں پڑنے سے پہلے، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہیں جانتا ہوں، اور تمہارا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں۔ خدا آج بھی ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، خدا آج بھی ہمیں لیے پھرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر 2024 تک پہنچ چکے ہیں تو یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اٹھایا ہوا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، وقت پر ہماری آبیاری بھی کرتا ہے، وقت پر ہمیں کھاد بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ اپنی قوم بنی اسرائیل تک اپنے کلام کو پیش کر سکے، لیکن آج وہ اپنے خادموں کی معرفت مختلف خدام کو استعمال کرتا ہے جو ہم تک کلام پہنچاتے ہیں، کلام کا بیج ہم تک پہنچتا ہے، ہم قبول ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں کی سخت زمین میں اس کو جڑ پکڑنے نہیں دیتے۔ لیکن جب تک بیج زمین کے اندر مر نہیں جاتا تب تک وہ نہ کونپل نکلتی ہے، نہ وہ پودا بنتا ہے، نہ وہ تناور درخت بنتا ہے، اور نہ ہی اس پر پھل لگتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیج کو، جو کلام کا بیج ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں کی زرخیز زمین میں جگہ تو دیں تاکہ وہ ہمارے اندر مرے، ہمارے اندر آئے، اور پھر جب بیج مرتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں اور وہ درختوں تک پہنچتی ہیں، پھلدار درخت بنتے ہیں۔ ہم کلام کو سنتے ضرور ہیں، لیکن دنیا کی فکر و تردد ہمارے اندر سما جاتی ہے، بہت ساری سوچیں، بہت سے برے خیالات، بہت سارے برے منصوبے ہمارے اندر ابلیس ڈال دیتا ہے،
اور وہ کلام وہیں پر دب جاتا ہے اور ہماری زندگیوں میں وہ پنپنے نہیں پاتا. اور جب وہ کلام ہماری زندگیوں میں رچ بس نہیں جاتا تو ہماری زندگیاں کس طرح پھلدار ہوں گی؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. اور اگر ہم بھی پاک صاف ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں، اور اس میں پاک کلام کے مطابق کیا ہے کہ اس میں ذرا بھی ناپاکی نہیں، اور اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم کس طرح پھلدار درخت بنیں گے، ہم کس طرح ہرے بھرے درخت بنیں گے، ہم کس طرح خوشنما خوبصورت درخت بنیں گے، کس طرح ہمارے اوپر پھل لگیں گے. کیونکہ جو اس کے لائق بنتا ہے، جو ڈالی، جو درخت، جو پودا اس کے لائق بنتا ہے، جو اس کے کلام کو اپنے اندر لیتا ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اس میں ہی وہ پھل پیدا کرتا ہے. اور آج ہم نے کلام کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کس طرح کی ڈالی ہوں. اپنے آپ کو ایک ڈالی آج آپ تصور کریں کہ میں کس طرح کی ڈالی ہوں. ہری ڈالی ہوں کہ یسوع مسیح کے ساتھ وہ میری جڑیں پیوستہ ہیں، یا میں لٹکی ہوئی ڈالی ہوں، یا میں سوکھی ہوئی ڈالی ہوں. کہیں میں کاٹ ڈالی جانے والی ڈالی تو نہیں، کہیں میں بے پھل رہ جانے والی ڈالی تو نہیں. اتنے سال میری زندگی کے شاید 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال یا 50 سال یا اس سے بھی اوپر شاید بے پھل گزرے، لیکن اگر خدا نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے، یا خدا کرے کہ کل کا دن بھی ہماری زندگی میں اسی طرح آئے، پھر پورا سال ہماری زندگی میں، کئی سال ہماری زندگی میں آئے، لیکن اب تک جو میں نے کیا ہے سو کیا ہے، لیکن اب میری زندگی بے پھل نہ رہے. نئے سال کی اپنے اندر ایک قرارداد بنائیں، نئے سال کے لیے اپنے اندر ایک سوچ اور ایک خیال رکھیں. آج رات اگر لکھ نہیں سکتے تو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں لکھیں، وہ ساری باتیں، اپنے وہ سارے کام دہرائیں جو میں نے اتنی زندگی کے اتنے سالوں میں کیے ہیں، لیکن میں پھل نہیں لا سکا یا نہیں لا سکی. کیوں؟ میرے اندر یہ بھی کمی پائی جاتی ہے. لسٹ بنائیں، اپنے کالمز بنائیں اپنے لیے کہ میں پھلدار کتنی ہوں یا کتنا ہوں، یا میں بے پھل کس قدر ہوں. میری زندگی میں یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے شاید اب تک مجھ میں کوئی پھل ہی نہیں پیدا ہوا. میں نے یہ بھی غلط کام کیا، میں نے یہ بھی غلط کام کیا، میں نے اس کے ساتھ برا کیا، میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا، میرا رویہ فلاں کے ساتھ ایسا تھا، میرا اپنے گھر میں ایسا رویہ ہے، یا میری شخصی زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، میرے دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے استوار نہیں ہوتے، یا میں اپنی زندگی میں پھل پیدا کرنے کی بجائے میں دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کا سبب ہوں. بہت سارے لوگ دوسروں کی برکت میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ اپنی زندگی میں پھل لگتے ہیں، نہ دوسروں کی زندگی میں پھل لگنے دیتے ہیں. ہمیں اپنے ان رویوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. ان پر سوچ بچار کریں کہ شاید اب تک میرے اس رویے کی وجہ سے شاید میرا گھرانہ بے پھل رہا، شاید میرے اس کام کی وجہ سے، میرے اس رویے کی وجہ سے میری کلیسیا بے پھل ہے، شاید میرے اس رویے کی وجہ سے میرا خاندان بے پھل رہا ہے. میں بطور سربراہ شاید ان کمیوں کا، ان کوتاہیوں کا شکار رہا ہوں، اور میرا خاندان آگے نہیں بڑھ پا رہا. شاید اجتماعی طور پر ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس قدر اپنی کلیسیا کے لیے تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ میری وجہ سے، شخصی طور پر سوچے، اجتماعی طور پر سوچے، شاید میری وجہ سے میری کلیسیا بے پھل ہے. میری کلیسیا کو عروج پر ہونا چاہیے تھا. اس پر 1 پھل نہیں، 7 پھل نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، اس پر تو کئی پھل لگے ہونے چاہیے تھے. لیکن میری کلیسیا اب تک کیوں دوسروں سے پیچھے؟ میری شخصی زندگی کیوں اب تک خالی ہے؟ میں کیوں خالی پن کا شکار ہوں؟
میرا خاندان کیوں ابھی تک برکتوں سے محروم ہے؟ میرے خاندان میں ابھی تک محبت نہیں، شاید میرے خاندان میں ابھی تک خوشحالی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ میں ہوں۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کی حضوری سے کاٹ ڈالے جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جھکیں اور خدا یسوع المسیح کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں۔ جب اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہم پھل لانا چاہتے ہیں لیکن بغیر مسیح کے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اور اس کو اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں آج دعوت دیں تاکہ ہم اس میں قائم رہ سکیں، وہ ہم میں قائم رہ سکے، اور جب وہ ہم میں قائم رہے گا تو پھل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں گے۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ہم نہیں رہیں گے بلکہ وہ ہم میں رہے گا۔ پھر ہم کہہ سکیں گے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ لیکن ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں اپنے اعمال کی بدولت کہ مسیح تو ہم میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہم زندہ رہتے ہیں لیکن مسیح ہم میں زندہ نہیں رہتا۔ جب تک مسیح ہم میں زندہ نہیں رہے گا پھر ہم پھل نہیں لا سکتے، اور وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر آنے دیں، لیکن ہم اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، برے کاموں کو، برے ارادوں کو، ان کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، لیکن مسیح کے لیے دل کا دروازہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں۔ اس لیے پھر مسیح ہم میں زندہ نہیں ہوتا، اور جب مسیح زندہ نہیں ہے تو دنیا داری کے سارے کام، سارے اعمال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ہم روح کے پھل پیدا نہیں کرتے، محبت کا پھل پیدا نہیں کرتے، جو پھل وہ چاہتا ہے وہ پھل پیدا نہیں کرتے، بلکہ ابلیس کے کم پھل پیدا کرتے ہیں۔ پھر حرام کاری پیدا کرتے ہیں، ناپاکی پیدا کرتے ہیں، شہوت پرستی پیدا کرتے ہیں، بت پرستی پیدا کرتے ہیں، جادوگری پیدا کرتے ہیں، حسد پیدا کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، غصہ پیدا کرتے ہیں، تفرقے پیدا کرتے ہیں، جدائیاں پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، بدعتیں پیدا کرتے ہیں، اور نہ جانے اس طرح کے اور بہت سارے کام ہمارے باطن میں، ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے ساتھ پیوستہ ہیں یا ہمارے اندر روح کے پھل پیدا ہو گئے، کیونکہ جب تک ہم اس کے ساتھ قائم نہیں رہیں گے اپنے آپ سے پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر جو ابھی ہم نے ابلیس کے کام دیکھے ہیں یا جسم کے کام دیکھے ہیں، اگر یہ ہمارے باطن میں پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی بے پھل زندگی ہے، ہماری زندگی میں کسی طرح کا پھل نہیں ہے، ہم سوکھی ڈالی کی مانند ہیں جو جلد کاٹ ڈالی جائے گی اور پھینک دی جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو سوکھی ڈالیاں، جو مسلسل سوکھی ڈالیاں ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور جو پھلدار زندگیاں ہیں جو خدا میں مگن رہتی ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ان کو کیا حاصل ہوگا؟ ان کو مسیح حاصل ہوگا، ان کو خدا باپ کی حضوری حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو، وہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ ہم مانگتے بہت ہیں لیکن بہت سارے کام ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ جب ہم اس میں قائم رہیں گے، اس کے ساتھ پیوستہ رہیں گے، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ پھر ہمارے لیے جابس کے دروازے کھلیں گے، پھر ہمارے لیے اولاد کے لیے اولاد ملے گی۔ خدا بند رحموں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔
اور بہت سارے اگر ہم جائزہ لیں، اپنی خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، اگر اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، اگر اپنی کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں، تو دیکھیں کہاں کہاں کس کس چیز کی کمی ہے، اور سوچیں، آج رات سوچیں، ابھی سوچیں، اور اس پر غور و خوض کریں، اور خدا سے دعا کریں، مدد طلب کریں کہ اے خدا باپ، میری کلیسیا میں اس چیز کی کمی ہے، میری کلیسیا میں یہ بے برکتی ہے، میری خاندانی زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، آج رات میں تیرے سے مانگتی ہوں، آج رات میں تیرے سے مانگتا ہوں۔ خدا باپ، ہم گڑتے جاؤ تو بڑھتا جائے، میں گڑتی جاؤں، گڑتا جاؤں تو بڑھتا جائے، تو میرے دل میں آ، میری زندگی میں قیام کر، میں تیرے ساتھ قائم رہوں، نہ صرف آج کا دن، نہ صرف آج کی رات، بلکہ ہمیشہ تک، جب تک اس زمین پر زندہ ہوں، ہم تجھ میں قائم رہیں، تاکہ پھل آ سکے، اور وہ پھل میرے خاندان میں سے نظر آئے، وہ میری کلیسیا میں سے نظر آئے، وہ میری شخصی زندگی میں سے نظر آئے، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ میں زندہ نہ رہا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ لیکن جب تک ہم مسیح کو اپنے دل میں آنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، اس کے لیے جگہ تیار نہیں کریں گے، اپنے دل کے دروازے کو کھولیں گے نہیں، اپنی سوچو، اپنے خیالوں میں اس کو بسائیں گے نہیں، تو وہ کیسے ہمارے اندر آئے گا؟ وہ نوک کر کے، وہ کھٹکھٹا کر چلا جائے گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا، وہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تاکہ ہم کھولیں، وہ ہمارے ساتھ آئے اور رفاقت رکھے، اور جب وہ رفاقت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ قائم ہیں، پیوستہ ہیں، اور پھر ہم پھل بھی لائیں گے۔ سو خدا کرے کہ آنے والا کل، آنے والا سال ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے پھلدار ثابت ہو۔ اگر گزشتہ کئی سال ہم نے ضائع کیے، بہت سارے شاید ہم نے اپنے برے کاموں میں ضائع کر دیے، شاید نشہ بازی میں ضائع کر دیے، شاید ناچ رنگ میں ضائع کر دیے، شاید موبائل پر گیمز میں ضائع کر دیے، شاید ویڈیوز میں ضائع کر دیے، شاید گانوں میں ضائع کر دیے، شاید اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم شخصی طور پر جانتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت ان کاموں میں ضائع کر دیا، لیکن جب مجھے خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے تھا، میں خدا کے ساتھ نہیں جڑ پائی، میں خدا کے ساتھ نہیں جڑ پایا۔ لیکن خدا، آج رات میں تیرے سے تیری مدد طلب کرتا ہوں، میں تیری مدد طلب کرتی ہوں کہ تو میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جا، میری زندگی میں قیام کر، تاکہ میں تیرے ساتھ پیوستہ رہ سکوں اور میں تیری پھلدار ڈالی بن سکوں، تو مجھ میں قائم رہ سکے، اور تیری باتیں مجھ میں قائم رہ سکے، میں پھل لاؤں، اور میں دوسروں کے لیے بھی پھلدار ثابت بنوں، میں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں، میں دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنوں۔ شاید میں کسی کی برکت میں رکاوٹ بن گیا تھا، شاید میں لوگوں کی برکت میں رکاوٹ بن گئی تھی، اے خدا باپ، اس بری سوچ، برے خیال کو میری زندگی میں سے نکال، اور میرے اندر محبت کا، صلح سلامتی کا اور ہمدردی کا پھل پیدا کر، تاکہ میں دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بن سکوں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔